بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے نوافل۔ شب برات کے 6 نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترتیب سے پڑھیں: 2 نفل درازی عمر کی نیت سے، 2 نفل دفاع اللہ کی نیت سے، اور 2 نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ یا سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر نصف شعبان المعظم کی دعا پڑھیں۔ شعبان کی 14 تاریخ کو نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے جو کوئی 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 بار سورۃ اخلاص پڑھے اور صدقے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، آئندہ کے لیے توبہ کرے تو اسے معافی ملے گی انشاءاللہ۔ شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور بلا بنو کلب کی بکریوں کے پالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت نوفل بقالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15ویں شعبان کی شب میں اکثر باہر آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ شب برات کی رات تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 15ویں شعبان کی رات آسمان کی طرف نظر کرم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول کی، اور جس نے دعائے مغفرت کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ شب برات کو 7 دانے چاول لے کر ہر دانے پر اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں اور درمیان میں یا رزاق 70 بار پڑھیں۔ عمل کے بعد یہ چاول کے دانے جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں یا پرس میں سنبھال کر رکھیں، انشاءاللہ سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر شب برات کا یہ عمل نہ کر سکے تو رمضان کی 27ویں شب کو رات کو کر لیں۔ شعبان کی 15ویں شب جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے، پھر اسلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اس کے رزق میں ترقی بھی خوب ترقی ہوگی، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ شب برات میں بعد نماز عشاء 8 رکعت 4 کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں، انشاءاللہ عذاب قبر سے نجات ہوگی۔ شب برات میں 14 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ایسے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت 1 پڑھ لیں۔ ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 14 بار سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 1 بار آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات 129 128 پڑھیں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دے گا۔ یہ نفل برائے عذاب قبر کے تھے۔ شعبان کی 15ویں شب کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلے 2 نفل میں عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں، دوسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کی نیت کریں، تیسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ ہر 2 نفل ادا کرنے کے بعد 1 بار سورہ یاسین یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر دعا مانگیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز صلاۃ و تسبیح کی ترغیب دی، فرمائی، اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہر روز 1 بار پڑھ سکے تو ہر روز پڑھ لیں، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکے تو ہر 1 مہینے میں
एक बार पढ़ लें। अगर ये भी ना कर सके तो हर साल में एक मरतबा पढ़ लें। अगर ये भी ना कर सके तो तमाम उम्र में एक दफ़ा पढ़ लें। आइए मैं आपको इसकी सलातो तस्बीह की तरीका बता देती हूँ। इस नमाज की तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 4 रकत सलातो तस्बीह की नियत से 4 रकत एक सलाम से पढ़ें। सना सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद आऊज़ु और बिस्मिल्लाह से पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें। आप आऊज़ु, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और कुरान की क़राअत के बाद ये ही तस्बीह 10 बार पढ़ें। फिर तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम कम अज़ कम 3 बार पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ें। अब रुकू से खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द के लेने के बाद 10 बार तस्बीह पढ़ें। सजदा में सुबहाना रब्बी अल आला कम अज़ कम 3 बार पढ़ने के बाद 10 बार तस्बीह पढ़ें। सजदा के दरमियान जलसा में 10 बार पढ़ें। दूसरे सजदा में पहले सजदा की तरह और उधर भी तस्बीह 10 बार पढ़ें। इस नमाज में तस्बीह 300 बार पढ़नी है। पहली रकत में तस्बीह 75 हो गई, 4 रकत में 300 हो जाएगी। दूसरी रकत के क़ियाम में बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा से पहले ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़ें। फिर क़राअत के बाद रुकू से पहले 10 बार पढ़ें। इसी तरह अपनी नमाज मुकम्मल कर लें और दुआ मांगिए। शब बरात के हवाले से सब के लिए दुआ मांगिए, हमारे लिए भी दुआ मांगिए। अल्लाह ताला आपको और हमें इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।